الذي قادر الكون والقضاء، والحمد كله لله الذي باسط الأرض على الماء، الذي هو سميع الدعاء ومجيب من نادى، وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له كفوا أحد، وحده أحدا فردا صمدا بصمدانيته لا شريك له ولا فريق له ولا ند له ولا مثل له ولا يساوي له ولا مقابل له ولا مكاظم له ولا مداين له، وحده أحدا وفردا في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه الحسنى، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الخلق محمد المصطفى، ومحمد المصطفى ورسول المرتضى ونبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال الله جل وعلا في مقام آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج 28 رمضان المبارک 1441 سے ہجری اور جمعۃ المبارک کا دن ہے.
اور 22 مئی 2020 اللہ کریم اس بابرکت اور رمضان کے آخری جمعے کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ تمام تر سامعین، حاضرین، ناظرین، موحدین، اللہ کریم ان کی عبادات کو قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں رمضان المبارک کی آئندہ بھی تعظیم اور تکریم اور توقیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس میں جو چیزیں بھی قرآن نے ذکر کی ہیں اس میں تمہارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ 4 بڑی رحمتوں کو اللہ کریم نے خاص کیا ہے اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جبکہ یہ 4 رحمتیں کسی اور پیغمبر کو اللہ نے دی نہیں ہیں، یہ خاص اس امت کے لیے اللہ کریم نے رکھی ہیں۔ اگر انسان ان 5 بڑی رحمتوں سے، پہلے لوگوں کے لیے اور رحمتیں تھیں، اس امت کے لیے 4 تو وہ رحمتیں ہیں جو اللہ نے پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی دی نہیں ہیں، اور ٹوٹل 5 رحمتیں بڑی جن سے یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فائدہ لیتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ انہی رحمتوں کی وجہ سے، انہی رحمتوں کے فوائد کی وجہ سے تمہارا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ کچھ زمانہ اللہ کریم نے رحمت والا بنایا، کچھ مکان رحمت والے، کچھ زمان رحمت والے، کچھ انسان رحمت والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی میں سے آگے 5 بڑی رحمتیں ہیں، بس خلاصہ کیا ہے، ان 5 رحمتوں سے جب تک تو فائدہ لیتا رہے گا تیرا ایمان محفوظ رہے گا۔ ان 5 رحمتوں میں سے اگر کسی ایک رحمت سے بھی پیچھے ہٹ گیا پھر تیرے ایمان کی ضمانت کبھی بھی کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ اب یہ 5 رحمتیں ذرا غور کر کے، اور یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو قرآن نے ذکر کی، یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں ہے۔ پہلی رحمت، اللہ کریم کا نام ہے رحیم اور رحمان۔ اللہ کریم کی رحمت ساری دنیا سے وسیع ہے، بے شک، بے شک۔ اسی کی رحمت سے انسان بھی فائدہ لے رہے ہیں، جنات بھی فائدہ، ملائکہ بھی، حیوان بھی، نباتات بھی، جمادات بھی، طیور بھی، پرند بھی، چرند بھی، بر اور بحر میں اسی کی رحمت کی وجہ سے آ کے یہ دنیا زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے آپ کئی دفعہ سن کے آئے ہو، پھر رحمتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو عام رحمت ہے اور ایک اللہ نے خاص رحمت صرف مومن کے لیے رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمان کی رحمت سے فائدہ لیتا رہ، ایک بات۔ دوسری، قرآن کی رحمت سے فائدہ لے۔ رحمان کی رحمت، قرآن کی رحمت، نبی آخر الزمان کی رحمت، رمضان کی رحمت،
اور اصحاب رضوان کی رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان 5 بڑی رحمتیں، رحمان کی رحمت، قرآن کی رحمت، نبی آخر الزمان کی رحمت، رمضان کی رحمت، اصحاب رضوان کی رحمت۔ جب تک تیرا تعلق ان 5 رحمتوں سے ہوگا، شیطان تیرے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ ان میں سے کسی رحمت سے بھی پیچھے ہٹے گا تو پھر کوئی ضمانت نہیں، پھر شیطان تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ قرآن والی رحمت اللہ نے کسی امت کو دی، نہیں، نبی آخر الزمان والی رحمت کسی کو ملی، نہیں جی، رمضان والی رحمت کسی کو ملی، نہیں ہے، تو محمد کے صحابہ کی رحمت بھی کسی اور کو ملی۔ نہیں ہے، سبحان اللہ، رحمان کی رحمت اول سے آخر تک چلتی ہے، لیکن یہ 4 رحمتیں، قرآن بھی رحمت، پیغمبر آخر الزمان بھی رحمت، رمضان بھی رحمت، اور اصحاب رضوان بھی رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم کی ذات رحمت کا نزول کرتی ہے۔ اللہ اللہ، رمضان کا مہینہ یہ موسم ہے، قرآن کی آیات کو رحمت بنایا ہے، پیغمبر کے وجود اور دل پہ اس رحمت کو اللہ نے سجایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان ساری رحمتوں کے لیے اللہ کریم نے محمد کے صحابہ کو محمد کے پاس بٹھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب رحمان کی ذات رحمت کو نازل کرنے والی ہے، اللہ، قرآن کی آیات میں رحمت ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے رحمت محمد کا انتخاب کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، اور رمضان ایک زمانہ ہے، اس زمانے کو رحمت والا زمانہ بنایا، دوسروں زمانوں کی نسبت سے سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور رحمت حاصل کرنے والی جماعت کا نمونہ اللہ نے محمد کے صحابہ کو پیش کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر اللہ نے 7 فائدے ذکر کیے۔ جن جن لوگوں نے ان رحمتوں سے فائدہ لیا ہے، اس کا انجام اور اس کی جزا اور اس کا اجر اور ثواب اور آخری ٹھکانہ اور مسکن یہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ 5 رحمتیں یاد رہیں گی کہ نہیں؟ بس اگر یہ 5 رحمتیں یاد رہیں تو آپ نے جمعے کا حق ادا کر دیا۔ رحمان کی رحمت، قرآن کی رحمت، نبی آخر الزمان کی رحمت، شہر رمضان کی رحمت، اصحاب رضوان کی رحمت، یہ 5 رحمتیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کریم رمضان کو سال کے بعد کیوں لے کے آتے ہیں؟ رمضان المبارک جو ہے اللہ تعالیٰ کو روزے فرض کیے تمہارے اوپر، کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، اگر تم رکھو اللہ کو کوئی فائدہ ہے، اگر تم نہیں رکھو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو رمضان اللہ نے کیوں فرض کیا ہے؟ سبحان، کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ، جس وقت ان 5 رحمتوں سے انسان کا رابطہ کمزور ہونے لگتا ہے، اب ذرا رمضان کو سمجھنا، اللہ نے کیوں رمضان کو رکھا ہے؟ اللہ کا تو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ جب انسان کا تعلق ان 5 رحمتوں سے کمزور ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ فوری موسم رمضان کا لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ زمانہ آیا ہے، اس زمانے میں ان رحمتوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے۔ گندم کا موسم ہوتا ہے، چاول کا موسم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر چیز کا موسم ہوتا ہے، پھل فروٹ کا موسم ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا موسم ہے۔ جس وقت تیرا تعلق ان 5 رحمتوں سے کمزور ہونے لگتا ہے،
اللہ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے موسم رمضان کا لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ موسم ہے، اس موسم میں کام تھوڑا کرے گا، اجر میں خدا زیادہ دوں گا۔ سبحان اللہ، اس میں دعا ایک کرے گا، ثواب میں 70 کا دوں گا۔ اور اس مہینے میں ذکر ایک دفعہ کرے گا، تیرے نامہ اعمال میں میں 700 دفعہ لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، اور اس مہینے میں میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو بند کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، رحمت، بخشش، برکات کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان 5 رحمتوں سے تیرا تعلق مضبوط ہو جائے۔ جب مضبوط ہو جائے پھر 1 سال کے لیے تیرے لیے کافی ہے، پھر شیطان تیرے اوپر غالب نہیں آئے گا۔ جب سال گزر جائے گا، جب تھوڑا تھوڑا زنگ لگنے لگے گا، تھوڑا تھوڑا ضعف آنے لگے گا، کمزوری آنے لگے گی، اس کے اوپر کچھ زنگال آنے لگے گا، پھر میں اپنی رحمت رمضان بھیج کے وہ سارے زنگال ختم کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اب پتہ ہے رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پتھر، جس پتھر کے اوپر گرد و غبار ہو، گرد و غبار پڑ جائے نا، بارش برسے اور وہ ساری میل کچیل، زنگ، گرد و غبار تیز بارش برس کے جس طرح اس پتھر کو صاف کر دیتی ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے مہینے کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہارے جسموں، دلوں کے اوپر جو بھی چھوٹا موٹا گناہ صغیرہ کبیرہ کا جو زنگ ہے، جو گرد و غبار ہے، میں رمضان کی بارش میں رحمت کو نازل کر کے سارے تیرے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مطلب۔ دوسرا معنی، رمض اس پتھر کی چوٹی کے گول کنارے کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر ہمیشہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، اللہ، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ سخت گرم ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر اس پتھر پہ پاؤں رکھے نا تو آدمی کا پاؤں نیچے سے جل جاتا ہے۔ تو فرمایا جس وقت رمضان والی رحمت میں نے بھیجی ہے، تو اپنے قدم رمضان کی رحمت میں داخل کر۔ جس طرح وہ پتھر تیرے جلد کو جلا دیتا ہے، اسی طرح رمضان تیرے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ذرا تعلق تو بنا، آنے کی کوشش تو کر۔ ان 5 رحمتوں سے جب تیرا اتصال اور رابطہ کمزور ہونے لگتا ہے تو اللہ کریم رمضان کو داخل کر دیتے ہیں تاکہ تیرا تعلق اور مضبوط ہو جائے۔ جب ایک دفعہ رمضان کے ذریعے ان 5 رحمتوں سے تیرا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر تیرے لیے 1 سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے رمضان کو سال کے بعد رکھا ہے۔ جب یہ زمین کو تم پانی دیتے ہو، ایک پانی جو ہے 2-4 مہینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے زمین کو، کہ نہیں؟ کافی ہو جاتا ہے نا، زمین میں نمی رہتی ہے۔ تو اسی لیے یہ رمضان کا تعلق اگر صحیح معنوں میں ہو تو 1 سال کے لیے رمضان کا اثر مومن کے وجود پہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے رمضان کو سال کے بعد تیرے اوپر فرض کیا ہے۔ اب دیکھ، یہ 5 رحمتوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھ، ان 5 رحمتوں سے فائدہ لیتا رہے، شیطان تیرے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ رحمان کی رحمت، قرآن کی رحمت، نبی آخر الزمان کی رحمت، رمضان کی رحمت، اصحاب رضوان کی رحمت۔ یہ بھول نہ جانا، یہ 5 نکات بڑے اہم ہیں، انہی کے اوپر قرآن نے زور دیا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سبحان اللہ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور رحمان کی رحمت سے فائدہ لیتا رہے، تو بھی فائدہ لے، تیری نسلیں بھی فائدہ لیتی رہیں، پوری جن سے بنی نو انسانیت فائدہ لیتی رہے، میری رحمتوں میں کمی آتی۔ نہیں ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کل بمانے کل کے، میری رحمت 7 آسمانوں سے بڑی،
بے شک میری رحمت زمینوں سے بڑی، میری رحمت پوری خلقت کون ارضی سماوی سے بڑی ہے۔ سبحان اللہ وسعت کل شیء اے اوسع من کل الکون، فرمایا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تیرے علم میں کوئی نہیں۔ آسمان کو تو بڑا سمجھنے لگتا ہے، زمین کو تو بڑا سمجھنے لگتا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میرے سامنے تو زمین کا حجم ایک ذرے کی مانند، آسمانوں کا حجم ایک ذرے کی مانند۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت آسمانوں سے بڑی ہے، میری رحمت کرسی سے بڑی ہے، میری رحمت عرش سے بڑی ہے، میری رحمت سدرہ سے بڑی ہے۔ وسعت کل شیء، سبحان اللہ ہر چیز سے فرمایا میری رحمت جو ہے یہ بڑی ہے۔ اگر تو فائدہ لیتا رہے میری رحمت میں کمی آ سکتی نہیں ہے۔ اب پہلا قانون کیا ہے کہ رحمان کی رحمت سے فائدہ لے۔ کیوں؟ اس لیے تیری ماں میں رحمت ختم ہو جاتی ہے، تیرے باپ کی رحمت ختم، تیرے بھائی کی رحمت ختم، تیری بہنوں کی رحمت ختم، تیری آل اہل اولاد خاندان کی رحمت ختم، تیرے خون کے نسب اور حسب کے قریبی اخیافی اللاتی حقیقی بائی باپ بائی بہنوں کی رحمت ختم، تیرے ملک کے وزیر امیر کنگ ملک پرائم منسٹر بادشاہ کی رحمتیں ختم۔ ساری دنیا کی رحمتیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں رحمان کی رحمتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، لوگوں میں خدا کی رحمت ساری چیزوں سے بڑی اور وسیع ہے۔ اگر میری رحمت نہ ہو تو تو چلنے کے قابل نہیں، بے شک اگر میری رحمت نہ ہو تو تو اٹھنے بیٹھنے کے قابل، اگر میری رحمت نہ ہو تو تیری قوت باصرہ کام نہیں کر سکتی، اگر میری رحمت نہ ہو تو تیری قوت سامہ چلنے کے قابل، تیری قوت گویائی ختم، تیری قوت شامہ ختم، باصرہ ختم، سامعہ ختم، قوت تفکیر اور فکر ختم، تیرا نظام تنفس ختم، انہضام ختم، اعصاب ختم، اخراج ختم، نشو و نما، تیری تربیت، تیری چال، تیری ڈال، تیری حرکت، تیری وسعت، تیرا فکر، تیری سوچ، تیرا نظام انہضام تنفس اخراج ریت، تمہاری سانس سارا کچھ ختم ہو گئے۔ فرمایا یہ تو کیوں چلتا پھرتا ہے وَمِن رحمتہ، یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تیری آنکھوں میں بصارت رکھی، یہ اسی کی رحمت ہے جس نے تیرے دماغ میں سوچ اور مغز کے لیے آلہ رکھا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور یہ اسی کی رحمت ہے، تجھے پتہ کوئی نہیں چلتا، تیرے نظام کے اندر اندر وہ تبدیلیاں کرتا ہے، لیکن تیرے علم میں یہ چیز یہ اللہ یہ۔ اب کبھی آپ نے سوچا ہے یہ چیونٹی ہوتی ہے، چیونٹی اس میں بھی ایک معدہ تو ہوتا ہے، ہوتا ہے ایک مچھر ہے، اس میں بھی تو وہ معدہ ہے نا نظام انہضام والا۔ کبھی تم نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کا معدہ کتنا ہے اور اس کا نظام تنفس کی رگیں باریک اس کو درست رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ ایک ہی لمحات میں تجھے تو باہر نظر آتا ہے، تیرے اندر کا نظام تجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے، تجھے پتہ نہیں، لیکن وہ ایک ہی وقت میں تیرے باہر کے نظام کو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے اندر کے نظام کو بھی دیکھ رہا ہے، تیرا بھی دیکھ رہا ہے،
جنات کا بھی، ملائکہ کا بھی، حیوانوں کا بھی، پرند کا، چرند کا، اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ذرہ برابر جو چیز ہے اس کے اوپر والا نظام بھی وہ دیکھتا ہے اور اس کے اندر والا نظام بھی وہ دیکھتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میری رحمت ہے کہ ایک چیونٹی چیونٹی کی دشمن نہیں ہوتی، فرمایا یہ میری رحمت ہے۔ ہر جنس میں جنس کی محبت کو داخل کیا ہے، یہ میری رحمت ہے۔ انسان انسان سے کیوں محبت کرتا ہے؟ پوری رحمت ہے، اسی کی رحمت ہے۔ میاں بیوی سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی کے درمیان ہم نے محبت رکھی، یہ ہماری رحمت ہے۔ والدین اولاد کے درمیان یہ رحمت رکھی، اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری رحمت ہے۔ تیرے لیے رات کو آرام بنایا، دن کے لیے تیرے لیے کام کاج کے لیے بنایا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، 300 سے زیادہ مقام ہے قرآن مقدس میں جہاں پہ اللہ کریم نے رحمت کو ذکر کیا ہے۔ 114 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا الرحیم والا لفظ ذکر کیا ہے، 57 مقامات میں رحمان کا لفظ ذکر کیا ہے، 159 مقامات کے اوپر ان کو جمع کیا ہے، اور 300 سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اللہ نے فضول کر دیا ہے، یہ اللہ نے اسی لیے کیا ہے اے انسان اب میرے پیغمبر محمد کی امت یہ ان رحمتوں کو حاصل کر، ان کو حاصل کرتا جا، تیرے لیے برکات، رحمات، بخشش، جنت کو میں خدا تیرے اوپر واجب کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ایک چیز تیرے گھر میں بھیجی ہے، اگر تو پھر بھی فائدہ نہ لے پھر یہ تمہاری بدقسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی شک ہو سکتا؟ صحیح ہے۔ ایک آدمی کو بخار ہے اور اس کو پانی کڑوا لگتا ہے، اب یہ انفیکشن جو ہے اس میں یہ جو معاملہ ہے، یہ تکلیف جو ہے، یہ ضرر جو ہے، اس کو پانی کڑوا لگتا ہے، قصور پانی کا ہے یا اس کے جسم کا؟ پانی کا تو قصور ہے۔ اب اللہ نے رحمت والا قانون تیرے پاس بھیج دیا ہے، قرآن بھی، اب اگر تو اس سے فائدہ نہ لے، قصور قرآن کا نہیں تیرے جسم کا قصور ہے۔ پہلی بات کو سمجھ، رحمان کی رحمت کے ساتھ اپنا تعلق جما کے رکھ۔ اس تعلق جمانے کے لیے موسم ہے رمضان کا۔ اب اللہ کریم نے رمضان کسی امت کو دیا نہیں ہے، کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے اس امت محمد مصطفیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَأَتَتْ عَلَيْهِ الْأَرْبَعُونَ فَأَشْرَقَتْ، فَأَتَتْ عَلَيْهِ الْأَرْبَعُونَ فَأَشْرَقَتْ شَمْسُ النُّبُوَّةِ مِنْهُ فِي رَمَضَانِ، رمضان کو ہٹا کے رکھا تھا پیچھے، آدم آیا میں نے رمضان کو دیا نہیں، نوح پیغمبر آئے میں نے رمضان دیا، میرا خلیل ابراہیم آئے لیکن میں نے رمضان دیا، موسیٰ کلیم اللہ آئے میں نے رمضان نہیں دیا، عیسیٰ پیغمبر آئے، سلیمان پیغمبر لمبی بادشاہت والے آئے، داود پیغمبر آئے، الیاس، شعیب، ہود، صالح، یونس پیغمبر آئے، یہ سارے نبی اور رسول آتے رہے لیکن میں نے رمضان دیا۔ اللہ کیوں نہیں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ موسم میں نے تیار کیا ہے محمد کی امت کے لیے، جب تک محمد نہیں آئے گا یہ رمضان بھی نہیں آئے گا، جب تک قرآن نہیں آئے گا یہ رمضان بھی نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس موسم میں ساری رحمتوں کو جمع کرنا تھا، یہ میں نے سرپرائز انعام ہدیہ تحفہ یہ محمد کی امت کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میری ذات بھی رحمت، بے شک بے شک، قرآن بھی رحمت، رحمت
قرآن جس تختی پہ آنا تھا وہ لازم ہے وہ تختی بھی رحمت والی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے جس زمانے میں اس رحمت کو بھیجنا تھا وہ زمانہ بھی ہمیں رحمت والا چاہیے. سبحان اللہ. اور جس تختی پہ نازل کرنا تھا وہ تختی بھی رحمت والی ہونی چاہیے. اور جس موسم میں نازل کرنا تھا وہ راتیں اور وہ زمانہ بھی رحمت والا ہونا چاہیے تھا. اور جو قرآن نازل کرنا تھا وہ بھی رحمت والا ہونا چاہیے تھا. آگے جو لوگ ان ساری رحمتوں کو جمع کرنے والے تھے وہ لوگ بھی رحمت والے ہونے چاہیے تھے. اس لیے اللہ کریم نے یہ 5 رحمتیں جمع کی ہیں. رحمان بھی رحمت، دوسری چیز قرآن بھی. اب کیسے؟ قرآن سے پوچھو. سورۃ اسراء 82 نمبر آیت جا کے دیکھنا خود. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. رحمان بھی رحمت، قرآن بھی رحمت. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ. اور میری قرآن والی رحمت پہ خوش ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن رحمان بھی رحمت، قرآن بھی رحمت. فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَهُوَ مُنْتَظِمٌ. فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَهُوَ مُنْتَظِمٌ وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرًا غَيْرُ مُنْتَظِمٍ. آیات حق من الرحمن محدثۃ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم. اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگوں میں رحمان کی ذات رحمت والی ہے. بے شک بے شک. قرآن بھی رحمت ہے. رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو علاقہ اجڑ جائے، جو علاقہ ویران ہو جائے، جو مکان برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ان کو آباد کرنے کے لیے ضرورت رحمت کی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ. جو چیز ویران ہو جائے اس کو دوبارہ آباد کے لیے رحمت ہوتی ہے. رحمان بھی رحمت، قرآن بھی رحمت. اللہ تو نے کیسے قرآن کو رحمت بنایا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا. او لوگو میری رحمت کے اوپر خوش ہو جاؤ. کیسے اللہ؟ قرآن کیسے رحمت؟ تو معنی کرنے والا معنی کرتا ہے، کہتا ہے فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَهُوَ مُنْتَظِمٌ وَلَيْسَ يَنْقُصُ منتظمی. آیات حق من الرحمن محدثۃ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم. ردت بلاغتها دعوی معارضها رد الغیور ید الجانی عن الحرم. کہتا ہے موتیوں کو جمع کر. جس طریقے سے موتی یوں جمع ہوتے ہیں ان موتیوں کو تو دھو کے سورج کے سامنے رکھنے لگتا ہے تو موتیوں سے چمک نکلتی ہے. کہتا ہے موتیوں سے چمک نکلتی ہے. پھر جس وقت ان موتیوں کو ایک دھاگے میں پرو کے تسبیح تیار کرتا ہے تو ان موتیوں کا حسن کم نہیں ہوتا، زیادہ ہونے لگتا ہے. کہتا ہے دیکھ اللہ کریم نے پہلے قرآن کے حروف جو ہیں یہ موتی ہیں. قرآن کے حروف والے جو موتی ہیں، دنیا کے موتی اور پتھروں کو تو دھاگے سے پرو دیتا ہے.
لیکن اللہ کریم نے قرآن کے موتیوں کو اپنی رحمت میں پرویا ہے، قرآن کے موتیوں کو اپنی رحمت میں پرو کے پھر محمد کے دل والی رحمت پہ نازل کیا ہے۔ فالدر یزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غیر منتظم۔ قرآن کے لیے بھی اسی طرح رحمت والا خزانہ چاہیے تھا جس طرح قرآن اعلیٰ ہے۔ قرآن جس پہ نازل کرنا تھا وہ دل والی تختی جو ہے وہ بھی ساری دنیا سے اعلیٰ ہونی چاہیے تھی، اس لیے رحمان بھی رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے، اب جس کے اوپر نازل ہونا تھا وہ محمد بھی رحمت ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرا پیغمبر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، او میرا محمد یہ تیرے رب کی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کیا رحمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِنْتَ لَهُمْ، میرا پیغمبر میں نے تیرے وجود میں بڑی نرمی رکھی ہے، لِنْتَ لَهُمْ، بڑا نرم دل تمہیں بنایا ہے، بڑے حوصلے والا تمہیں بنایا ہے، بڑے اعلیٰ حلم اور بردباری والا تمہیں بنایا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ تیرے رب کی رحمت ہے میرا پیغمبر۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رحیم۔ میرا پیغمبر تیرے وجود کو میں نے رحمت بنایا ہے، تیرے اخلاق میں رحمت۔ اللہ، پیغمبر کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتی ہے اللہ کا پیغمبر آپ تو چلتے پھرتے اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت حمزہ کی بہن صفیہ بنت عبد المطلب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی، الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا، الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا وکنت بنا برا ولم تک جافیا وَكُنْتَ بِنَا رَؤُوفًا رَحِيمًا بَيْنَنَا وَكُنْتَ بِنَا رَؤُوفًا رَحِيمًا بَيْنَنَا لِيَبْكِ عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيًا صبرت وبلغت الرسالة صادقا قومت صلیب الدین ابلج صافیا۔ پیغمبر کی پھوپھی کہنے لگی او میرا بھتیجا محمد، عمر میری زیادہ ہے، رحمت تیری زیادہ ہے۔ الا یا رسول اللہ کنت رجانا وکنت بنا برا ولم تک جافیا وَكُنْتَ بِنَا رَؤُوفًا رَحِيمًا بَيْنَنَا لِيَبْكِيَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيًا۔ او اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں محمد تیری پھوپھی صفیہ ہوں، جس علاقے سے تو گزر جاتا ہے بوڑھی ہونے کے باوجود میرا دل کرتا ہے میں اس گلی سے گزروں جدھر میرا محمد گزر۔ کیوں؟ اللہ یا رسول ہوتا ہے، کہتے ہو خیال تو کر ذرا محمد کی رحمت کی طرف ذرا، یہ کو معمولی رحمت۔ الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا،
وَكُنْتَ بِنَا بِرًّا وَلَمْ تَكُ جَافِيًّا۔ او اللہ کا پیغمبر، اللہ کی قسم ہے تیری زبان سے میں صفیہ میں کوئی جملہ کوئی نہیں، اگر سے کوئی لغزش بھی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہو میرا بھتیجا تو نے کبھی سخت کلمہ بولا نہیں ہے؟ کیوں؟ وَكُنْتَ بِنَا رَؤُوفًا رَحِيمًا بَيْنَنَا لِيَبْكِ عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيًا۔ او میرا بھتیجا محمد کریم، جس وقت تو ہمارے علاقے میں چلتا پھرتا جاتا تھا، اللہ کی قسم ہمارے دلوں میں اگر غم ہوتا، جس وقت یوں گزر جاتا میرا بھتیجا، ہم جس وقت بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے اور تم گزر جاتے، تیرے گزرتے گزرتے ہماری نگاہیں محمد کے چہرے پہ پڑ جاتی تو اللہ کی قسم ہمیں سالوں کے غم بھول جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نے ساری چیزوں کو برداشت کر کے صبرت و بلغت الرسالۃ صادقا قومت صلیب الدین ابلج صافیا۔ او اللہ کے پیغمبر، اللہ کریم نے تجھے رحمت کا خزانہ بنایا ہے، اللہ کی قسم اتنا رحیم دل بندہ محمد کے علاوہ میں نے دیکھا۔ کیوں؟ کنت بنا رحیما بیننا، یہ پیغمبر کی پھوپھی ہے، معنی اندر سے کیا نکالنا چاہتی کہ اللہ کے پیغمبر کچھ بندے میں ایک وصف ہوتا ہے رحمت والا، کچھ بندوں میں رحمت ہوتی ہے لیکن غصہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں رحمت ہوتی ہے لیکن غضب زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں رحمت ہوتی ہے لیکن اخلاق کی قلت ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں رحمت ہوتی ہے حلم تھوڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا پیغمبر میں ذرا دنیا والوں کو بتا دوں، وَكُنْتَ بِنَا رَحِيمًا بَيْنَنَا۔ او لوگوں، اگر محمد کی رحمت کے بارے میں پوچھنا ہے تو میں محمد کی پھوپھی صفیہ سے پوچھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا تجربہ ہے، میں نے محمد کی رات بھی دیکھی ہے، محمد کا دن بھی دیکھا ہے، محمد الرسول اللہ کے بول اور قول بھی دیکھے ہیں۔ معنی کیا سمجھانا چاہتی ہے؟ کہتی ہے او اللہ کے پیغمبر، بڑے بندے رحمت والے آئے ہیں لیکن ساری ہر چیز میں رحمت اللہ نے کوئی نہیں رکھی، ہر چیز میں اللہ نے رحمت کوئی نہیں رکھی۔ وہ اگر ساری رحمتوں کو جمع کیا ہے تو میرے محمد میں کیا ہے۔ کیسے؟ اللہ یا رسول اللہ کنت رجانا وکنت بنا برن ولم تک جافیا وکنت بنا رؤوفا رحیما بیننا۔ او اللہ کے پیغمبر کیسی رحمت ہے، تیری نبوت میں رحمت ہے، تیری رسالت میں رحمت ہے، او میرا پیغمبر تیری امامت اور امانت میں رحمت ہے، تیری چال میں رحمت ہے۔ یہ محمد کی پھوپھی مانا دیتی ہے، اندر سے اشعار بول کے لمبی باتیں کرتی ہے، کہتی ہے او اللہ کے پیغمبر تیری چال میں رحمت، تیری ڈال میں رحمت، تیری عبادت میں رحمت، تیری نبوت میں رحمت، تیری رسالت میں رحمت، تیری تلاوت میں رحمت، تیری امامت میں رحمت، تیری قیادت میں رحمت، تیری دیانت میں رحمت، تیری صداقت میں رحمت، تیری عدالت میں رحمت، تیری سخاوت میں رحمت، تیری شجاعت میں رحمت، تیری رفعت میں رحمت، تیرے بول میں رحمت، تیری چال میں رحمت، تیری نیند میں رحمت، تیری اونگ میں رحمت، تیرے کھانے میں رحمت، تیرے پینے میں رحمت، تیرے بولنے میں رحمت، تیری کلام میں رحمت، تیرے سلام میں رحمت، تیرے اٹھنے میں رحمت، تیرے بیٹھنے میں رحمت، تیرے قیام میں رحمت، تیری قرات
میں رحمت، تیرے بیان میں رحمت، تیرے عنوان میں رحمت ہے، تیری دعوت میں رحمت ہے، تیری تبلیغ میں رحمت ہے، تیری تقریر، تحسین، تعظیم، تسبیح، تحمید، تحسین میں رحمت ہے، تیری تنویر میں رحمت ہے، تیرے رکوع میں رحمت ہے، تیری عبادات اور دعا میں رحمت ہے، تیرے سجدوں میں رحمت ہے، تیرے قعدوں میں رحمت ہے، تیرے قعدے اور جلسے اور قیام اور چل حضر میں رحمت ہے، تیری رات میں رحمت ہے، تیرے دن میں رحمت ہے، تیرے رات کے ذکر میں رحمت ہے، تیرے کلام کے فکر میں رحمت ہے، تیرے بول کے ذکر میں رحمت ہے، تیرا خاموش رہنے میں وقار اور رحمت ہے، تیری کلام میں منطق، فصاحت، بلاغت میں رحمت ہے، تیری قوت گویائی میں رحمت ہے، تیری قوت باصرہ اور بصیرت میں رحمت ہے، تیری سامع اور عامہ میں رحمت ہے، تیرے سفر میں رحمت ہے، تیرے غزوات میں رحمت ہے، تیرے جہاد میں رحمت ہے میرا پیغمبر، تیرے بدر میں رحمت، حنین میں رحمت، عشاء، فجر، دومت الجند الجدار میں رحمت ہے، تیرے تبوک، حنین، خندق میں رحمت ہے، تیرے سفر میں طائف، حدیبیہ میں رحمت ہے، تیری ایک ایک بول میں رحمت ہے، تیری قیادت اور تیری رفت اور مکان تقدس میں رحمت ہے، تیرے مقام اور مکان میں رحمت ہے، تیری رفت اور محنت اور جہد میں رحمت ہے، تیری حرکت اور رفت میں رحمت ہے، تیرے چلنے اور بولنے میں رحمت ہے، تیرے کلام، سلام، بیان، عنوان میں رحمت ہے، تیرے واعظ اور نصیحت میں رحمت ہے، تیری حدیث میں رحمت ہے، تیری تحسین میں رحمت ہے، تیرے قول میں رحمت ہے، تیرے بول میں رحمت ہے، تو عائشہ کے پاس جائے تو رحمت ہے، تو عائشہ کے پاس جائے تو رحمت ہے، تو حفصہ کے پاس پہنچے تو رحمت ہے، تو ام سلمہ کے پاس جائے تو رحمت ہے، تو زینب بنت جہش کے گھر میں جائے تو رحمت ہے، تو زینب بنت خزیمہ کے پاس جائے تو رحمت ہے، تو میمونہ حارثہ ہلالیہ کے پاس جائے تو رحمت ہے، تو ہند کے گھر میں جائے تو رحمت ہے، تو ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کے گھر میں جائے تو رحمت ہے، او میرا محمد تو جویریہ، ماریہ، ریحانہ کے گھر میں جائے تو رحمت ہے، تو فاطمہ کے گھر میں جائے تو رحمت ہے، تو زینب کے گھر جائے تو رحمت ہے، تو ام کلثوم کے گھر میں جائے تو رحمت ہے، او میرا پیغمبر تو اولاد کے پاس پہنچے تو رحمت ہے، تو مسجد میں ہو تو رحمت ہے، تو بقیع میں ہو تو رحمت ہے، تو احد کی چوٹی پہ ہو تو رحمت ہے، تو جبل سلا زباب خندق کے خندق میں ہو تو رحمت ہے، تو دومت الجندل میں سفر کرے تو رحمت ہے، حمراء الاسد کے پاس جائے تو رحمت ہے، قبا میں پہنچے تو رحمت ہے، بنو قریظہ کے علاقے میں جائے تو رحمت ہے، تو میقات میں جائے تو رحمت ہے، تو سفر میں جائے تو رحمت ہے، تو اسفان میں پہنچے تو رحمت ہے، تو کنویں سے پانی پیے رحمت ہے، تو بیر غرس میں پانی پیے تو رحمت ہے، تو روما سے پانی پیے تو رحمت ہے، تو غرس سے پانی پیے تو رحمت ہے، تو عثمان کے کنویں سے پانی پیے تو رحمت ہے، تو اللہ کا پیغمبر تو اسفان کے کنویں سے پانی پیے تو رحمت ہے، تو روحا کے کنویں سے پانی پیے تو رحمت ہے، تو سفر کر کے اسفان میں پہنچے تو رحمت ہے، تو وادی قدید میں پہنچ کے خیمے سے دودھ پیے تو رحمت ہے، او اللہ کا پیغمبر اب ہوا سے گزر کے جائے مکے کی گھاٹیوں کی طرف تو رحمت ہے، تو مکہ مکرمہ میں جبل نور پہ عبادت کرے تو رحمت ہے، تو ہجرت میں غار ثور میں پہنچے تو رحمت ہے، او اللہ کا پیغمبر جبل رحمت کے اوپر کھڑا ہو تو رحمت ہے، تیرے اوپر قرآن نازل ہو تو رحمت ہے، جبریل نازل ہو تو رحمت ہے، تو بیت اللہ میں ہو تو رحمت ہے، طواف کرے تو رحمت ہے، ملتزم کے پاس کھڑا ہو کے دعا کرے تو رحمت ہے، صفا میں چلے تو رحمت ہے، مروہ میں سعی کرے تو رحمت ہے، زمزم کا پانی پیے تو رحمت ہے، او تیری زندگی بھی رحمت ہے، تیری جماعت بھی رحمت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، سبحان اللہ،
وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ کہنے لگا تو نے کبھی سمندر کو دیکھا ہے؟ سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو کہ سمندر کو دیکھتا رہے، اللہ کی قسم تیری زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن سمندر کا دوسرا کنارہ ملتا۔ وہ کہتا ہے محمد کی رحمت والے کنارے پہ کھڑا رہے، اللہ کی قسم ہے کہیں سمندر کا تو شاید کنارہ مل جائے، محمد کی رحمت کا کنارہ ملتا۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ او لوگو، رحمان بھی رحمت، قرآن بھی، نبی آخر الزمان بھی، تین رحمتیں۔ اب چوتھی فرمایا یہ رمضان بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو اتاکم شہر اللہ شہر الرحمت والبرکت والمغفرہ۔ او لوگو، اللہ کریم نے کر رحمت والا مہینہ تمہارے پاس بھیجا ہے، جس میں پڑھو گے نفل اللہ ثواب فرضوں کا دے گا۔ یہ ہے رمضان کی برکت۔ اب رمضان اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو دیا، یہ تمہارے لیے رکھا ہے۔ اگر پھر تم بھی اس مہینے سے فائدہ نہ لو، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ پھر کسی اور امت کو دے دیتا۔ یہ اللہ نے خاص انعام تمہارے لیے رکھا ہے۔ اگر تم پھر بھی رمضان کا حق ادا نہ کرو تو پھر حسرت اور ندامت اور افسوس ہے تمہارے اوپر۔ فرمایا جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہیں آئے، اللہ نے قرآن بھی کسی کو دیا، رمضان بھی کسی کو دیا نہیں ہے۔ رحمان کی رحمت سے تعلق مضبوط، قرآن والی رحمت سے رابطہ متصل رکھ، نبی آخر الزمان والی رحمت سے ہمیشہ فائدہ لیتا رہے، پیغمبر کی شریعت اور سنت پہ عمل کر کے۔ رمضان والا موسم ہے، اس موسم میں اللہ کریم تے مانگتا رہے، اللہ ہمیشہ ہر وقت اپنی رحمتوں کا نزول کرتے رہتے ہیں۔ یہ خاص موسم ہے رحمتوں کو جمع کرنے کے لیے۔ پانچویں رحمت، اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات رحمت کو نازل کرتی ہے۔ قرآن مقدس کے کلمات اور حروف کو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ صاف کر کے بھیجا ہے، اور پیغمبر کا دل مبارک جو ہے، پیغمبر کا وجود جو ہے، وہ رحمت اللہ کریم نے بنایا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ اسپیشل طلب، رحمت طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تھیں، آگے اللہ نے نمونہ بیان کیا ہے، یہ لوگ ہیں جنہوں نے رحمتوں کو حاصل کیا۔ اگر اللہ نمونہ پیش نہ کرتا تو پھر کیسے پتا ہوتا یا اللہ کون سا جس کے اوپر جنہوں نے ساری رحمتیں جمع کی ہیں ان کی کیا مثال ہے، کیسے وہ لوگ ہیں، کیسے انہوں نے رحمتوں کو جمع کیا اور ان کا فائدہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اب قرآن مقدس میں بہت سی آیات ہیں، ان چار رحمتوں کو، رحمان کی رحمت، قرآن کی رحمت، نبی کی رحمت اور رمضان کی رحمت، ان چار رحمتوں کو جمع کیا ہے ایک ہی ٹائم میں، تو صحابہ کرام نے ڈائریکٹ جمع کیا ہے۔ جب جمع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری رحمتوں کو حاصل کیا ہے، اب میں نے دنیا میں بھی ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے، اور دنیا میں میں نے ان کا نام رکھ دیا ہے رحمتوں والی جماعت۔ یہ کیوں اللہ نے نام رکھا ہے رحمتوں والی جماعت؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ چاروں رحمتیں ایک ہی ٹائم میں ڈائریکٹ حاصل کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمع کی۔ اب ان کو دیکھ لو انہوں نے کیسے جمع کیا ہے۔
اس لیے قرآن نے کہا ایمان ایسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ لے کے آئے. بے شک. اب اللہ نے نام رکھ دیا یہ جماعت ہے رحمتوں والی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رحماء پڑھ لو قرآن کا لفظ ہے رحماء بینہم. 26واں سپارہ سورۃ فتح آخری رکوع گھر جا کے دیکھنا. رحماء بینہم. تو نے کبھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کا نام رکھا ہے رحمتوں والی جماعت؟ کیوں؟ رجال محرمین حول رسول اللہ رجال محرمین حول رسول اللہ جلسوا مع النبی جلسوا تحت ظل النبی مع حبیب اللہ. کہنے لگاؤ دنیا میں رحمت والے بندے دیکھنے ہیں تو وہ بندے ہیں جو محمد کے آگے پیچھے چلتے ہوں، وہ رحمت والے بندے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رجال محرمین حول رسول اللہ. کہتا ہے دور جانے کی ضرورت کوئی نہیں. اگر محمد کے بعد دنیا میں رحمت والے بندے ڈھونڈنے ہیں ان بندوں کو دیکھ لے جو محمد کے آگے پیچھے ہوں، وہ رحمت والے لوگ ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں رحماء بینہم. او لوگو یہ رحمتوں والی جماعت ہے، آپس میں ان کے اندر اتنی محبت اور رحمت ہے کہ کبھی بھی اختلاف. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری رحمتوں کو جمع کیا ہے تو میں نے نام رکھا ہے رحمتوں والی جماعت جو ہے. اچھا اللہ یہ جماعت تو رحمت والی ہوئی، ٹھیک ہے، جس طریقے سے تو اپنے محمد پہ ہمیشہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ان کو بتا دے لوگوں کے لیے میں نے موسم رکھا ہے رحمت والا رمضان. لوگوں کے لیے میں نے موسم رکھا ہے رحمت والا رمضان. تیرے صحابہ کے لیے میں نے موسم نہیں رکھا، میں نے 12 مہینے رحمتیں رکھ دی ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. لوگوں کے اوپر تو کچھ خاص رحمتیں رمضان میں زیادہ نازل ہوتی ہیں. میرا محمد تیری جماعت کے لیے انعام یہ ہے رمضان ہو یا نہ ہو، چاہے شوال کا مہینہ ہو چاہے محرم کا مہینہ ہو، اعلان کر کے اپنے ساتھیوں کو بتا دے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. لوگوں کے لیے تو موسم رحمت کا رمضان ہے، تیرے صحابہ کے لیے 12 مہینے ہیں. صلوات من ربہم ورحمہ. فرمایا کہ میں ہمیشہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں برساتا رہوں گا. اللہ جب تک زندہ رہیں گے اس وقت اللہ فرماتے ہیں نہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا سورۃ جاسیہ فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. جس وقت یہ لوگ موت کے قریب ہوں گے ان کو میں اس وقت بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لوں گا. سبحان اللہ. اللہ جس وقت یہ اٹھیں گے اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. وہ دنیا میں چلتے پھرتے رہیں گے میری رحمتوں کے سائے کے نیچے، موت کے قریب بھی ان کو میں اپنی رحمت کی آغوش میں لوں گا. جس وقت میں دوبارہ اٹھاؤں گا
اس وقت کیا کروں گا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اس وقت بھی میں ان کو اپنی رحمت میں داخل کروں گا۔ کیسے؟ اَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، دنیا میں ان کی پیشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جماعت رحمت والی ہے۔ اللہ آخرت میں کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، قیامت کے دن ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کیوں چمک رہے ہوں گے؟ قرآن نے سبب ذکر کیا، فرمایا فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ کیوں ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ۔ اب دیکھو، رحمت بڑی ہے کہ جنت؟ رحمت بڑی ہے کہ جنت؟ رحمت بڑی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ان کو میں اپنی رحمت میں داخل کروں گا۔ کیوں؟ جب رحمت آتی ہے تو جنت آتی ہے، اگر رحمت نہ ہو تو جنت میں کوئی جا سکتا؟ اب ان 5 رحمتوں کو دیکھ، رحمان بھی رحمت، قرآن بھی رحمت، نبی آخر الزمان بھی رحمت، مہینہ رمضان بھی رحمت، اور محمد کے صحابہ رضوان بھی رحمت۔ اب ان رحمتوں سے جو بھی آدمی فائدہ لیتا ہے وہ بندہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا نہیں ہے۔ اب یہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، الوداع جمعہ، جمعۃ الوداع ہے۔ اب کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جمعہ الوداع ہونے والا ہے یا کہ انسانوں میں سے لوگ الوداع ہونے والے ہیں؟ جمعہ تو الوداع نہیں ہوتا، یہ تو آتا رہے گا نا۔ رمضان تو آئندہ آئے گا، لیکن ہم میں سے کوئی نہ کوئی الوداع ہو جائے گا۔ جیسے کچھ ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں جمعۃ الوداع پہ یہاں پہ موجود تھے، لیکن آج وہ نظر آ رہے نہیں ہے۔ لوگ الوداع ہوتے ہیں، زمان چلتا رہتا ہے، زمانہ۔ اب جس وقت تم نے اس دنیا سے الوداع ہونا ہے، اس کے لیے یہ بھی اللہ کریم نے تجھے رمضان والی نعمت دی ہے۔ اس نعمت میں یہ جو ابھی 1-2 دن رہ گیا ہے، تیری عید اس دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ تیرے اوپر راضی ہو جائے گا، وہ تیرے لیے عید کا دن ہے۔ نئے کپڑے پہننے، نہا دھو کے خوشبو عطر لگا کے اچھا جوتا، اچھے کپڑے پہننے، وہ عید نہیں ہوتی۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھ۔ کیوں؟ ابو العطاہیہ العصر العباسی کا بڑا شاعر ہے، اس نے کہا میں نے دیکھا دنیا میں کدھر گئے وہ باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو جنم دیا تھا، کدھر گئے وہ بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے لمبے لمبے ارادے کیے تھے۔ کہتا اگر اللہ کریم نے تجھے زندگی دی ہے، جو ایام دیے ہیں اس کو غنیمت سمجھ، اپنی جوانی کی حفاظت کر، اپنے ایمان کو مضبوط کر، اللہ کریم کی ان رحمتوں کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھ، تعلق مضبوط کر، شیطان تیرے اوپر غالب نہیں آ سکتا، پھر موت بھی تیری اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوگی۔ این الوالدون وما ولدوا وَأَيْنَ الْجَبَّارُونَ وَمَا قَصَدُوا وَأَيْنَ الْمُلُوكُ وَمَا حَسَدُوا۔ کہتا ہے وہ کدھر گئے والدین جنہوں نے اپنی اولادوں کو جنم دیا، وہ آج نظر آتے؟ کدھر گئے وہ بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے لمبے لمبے ارادے کیے، وہ آج مجھے جبابرہ نظر نہیں آتے؟ کدھر گئے وہ بڑے بڑے متکبرین لوگ جو اپنی چادر کو زمین پہ گھسیٹ کے چلنے والے؟
کدھر گئے وہ سر اٹھا کے زمین کے اوپر زور سے پاؤں مار کے اکڑ کے چلنے والے؟ این الجبارون وما قصدوا وین الوالدون وما ولدوا وین المتکبرون وما قصدوا، وہ کدھر گئے بڑے بڑے متکبر لوگ جو اللہ کریم کے سامنے اکڑ دکڑ کے چلنے والے جو لوگ تھے؟ کہتا زمین میں مجھے کہیں نظر آتے؟ لا والد خالد ولا ولد۔ ابو العطاہیہ عصر عباسی کا بڑا شاعر ہے، کہنا معنی سمجھاتا ہے، کہتا ہے رمضان الوداع نہیں ہوتا، جمعہ الوداع نہیں ہوتا، بندہ الوداع ہوتا ہے۔ لا والد خالد ولا ولد کل جلید یخونہ الجلد کأن اہل القبور لم یسکنوا کأن اہل القبور لم یسکنوا الدور ولم یحی منہم احد ولم یکونوا الا کہیئتہم لم یولدوا قبلہا ولم یلدوا۔ کہنے لگا میں نے کوئی اس زمین کی کمر پہ ہمیشہ باپ رہتے دیکھا کوئی نہیں۔ بے شک او دیوار کے ساتھ سو رہے، او اللہ کے بندو پکے نہ سو جانا۔ بے شک خیر جس میں جو رمضان میں سو جائے، جنت کے دروازے کھلے ہیں صرف مومنوں کے لیے۔ کیوں؟ رمضان کی موت بڑی اچھی موت ہوتی ہے، اس لیے کہ فتحت ابواب الرحمہ و فتحت ابواب الجنہ، جنت اور رحمت کے دروازے کھلے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ لیکن کیا جو کافر مرتا ہے اس کے لیے بھی جہنم کے دروازے بند ہیں؟ کافر اگر لیلۃ القدر کی رات میں بھی مرے گا تو سیدھا جہنم میں داخل۔ یہ سارے انعام اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے رکھے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ فلاں آدمی جو ہے رمضان میں مر گیا ہے اور تھا وہ شرک کرنے والا، وہ سیدھا جنت میں چلا گیا، بڑا خوش قسمت تھا۔ اگر شرک کرنے والا بندہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی مر جائے تو وہ سیدھا جہنمی ہے۔ مومن آدمی رمضان کے علاوہ بھی اگر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ سارے انعامات ہیں مومن کے لیے، اس لیے یہ تیرے پاس لمحات جو ہیں یہ غنیمت سمجھ۔ تو ابو العطاہیہ کہنے لگا میں نے دنیا میں کسی باپ کو نہیں دیکھا جو ہمیشہ ہو، کوئی باپ مجھے ہمیشہ رہتے نظر آیا۔ لا والد خالد ولا ولد ولا جلید کل جلید یخونہ الجلد۔ کہتا کوئی دنیا میں نے باپ ہمیشہ رہتے نہیں دیکھا لوگوں، نہ تو باپ دیکھا ہے ہمیشہ، نہ اس کا بیٹا ہمیشہ رہتے دیکھا۔ کل جلید یخونہ الجلد، کہتا ہے جس وقت سردی کا موسم ہو، پہاڑ کے اوپر برف کے قطرات جو گرتے ہیں، جلید جو ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی جو ہوتی ہے اس کے اوپر پتھر جو گرتا ہے، اوپر بارش میں جو قطرے گرتے ہیں، برف جو گرتی ہے، سخت سردی کا موسم ہو تو وہ جم جاتے ہیں۔ آخر کار جب سورج کی شعاعیں آنے لگتی ہیں، موسم گرمی کا آنے لگتا ہے، ایک ایک قطرہ ہو کے وہ بہہ کے ختم ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے جس طرح وہ قطرہ جمع ہوا سورج کی شعاعوں سے پگھل جاتا ہے، اللہ کی قسم اسی طرح موت کی شعاعوں سے تیرا باپ بھی پگھل جاتا ہے۔ تیرا باپ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اولاد بھی ہمیشہ۔ لا والد خالد ولا ولد کل جلید یخونہ الجلد کأن اہل القبور لم یسکنوا الدور ولم یحی منہم احد۔ کہتا ہے یہ جو ابھی قبروں میں پڑے ہیں، یہ ابتدا میں تو یہاں پہ نہیں رہتے تھے، یہ تو بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے،
یہ تو بڑی بڑی کوٹھیوں میں بلڈنگوں میں رہتے تھے، گرمی سردی کی شدت کو محسوس کرتے تھے، لیکن ابھی قبروں میں جو پڑے ہیں یہ ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہتے تھے، یہ تو محلات میں رہتے تھے، لیکن موت کی آغوش نے ان کو اسی علاقے میں پہنچا دیا ہے۔ جو اس علاقے میں پہنچ جائے وہ کسی کام کا ہوتا وَلَمْ يَكُونُوا إِلَّا كَحَيَّتِهِمْ لم یولدوا قبلها ولم یلدوا، کہنے لگا ان سے پہلے بھی جو بھی آئے ہیں، جو بھی پیدا ہوئے ہیں، وہ اسی حالت میں چلے گئے۔ تنبیہ کرنے لگا، کہنے لگا او سن، بڑے نفیس قبوں میں زندگی گزارنے والے لوگوں، یا ساکن القبۃ المطیف بہا، یا ساکن القبۃ المطیف بها احراسه والجنود والعدد، دارک دار یموت ساکنها، دارک یبلی جدیدها الابد، تبکی علی من مضی وانت غدا یوردک الموت فی الذی ورد۔ وہ کہتے ہیں نفیس قبوں میں زندگی گزارنے والے، لمبے لمبے احرامات میں زندگی گزارنے والے، لمبے لمبے محلات میں زندگی گزارنے والے، اونچی اونچی مجلسیں لگا کے بیٹھنے والے، اونچے اونچے محلات، مبانی قصور، بیوت، مسکنوں میں زندگی گزارنے والے، ذرا دیکھ تو صحیح، جس کے باہر 100 چوکیدار ہوتا ہے، جس کے باہر سینکڑوں کے اعتبار سے چوکیدار چلتے ہیں، کہتا ہے یا ساکن القطیف یا ساکن القبۃ المطیف بہا احراسہ والجنود والعدد، کہتا ہے نفیس خیموں میں زندگی گزارنے والے، کدھر گئے تیرے حارس، کدھر گئے تیرے چوکیدار، کدھر گئے تیرا جاہو جلال، کدھر چلا گیا تیرا لشکر، کدھر گئے وہ تیرے ایام چدراہٹ والے، کدھر گئے وہ وزارت اور امارت کی کرسی پہ بیٹھنے والے، کدھر گئے وہ سارے لوگ۔ دارو کا دارن، دارو کا دارن یموت ساکنہا، دارو کا یبلی جدیدہ الابد، کہتا ہے تیرا محل کھڑا ہے لیکن تو کوئی نہیں، تیری عمارت کھڑی ہے لیکن ساکن کوئی نہیں، تیرا مسکن تو کھڑا ہے لیکن مکین کوئی نہیں، مکان موجود ہے مکین کوئی نہیں۔ دارو کا دارن، دارو کا دارن یموت ساکنہا، دارو کا یبلی جدیدہ الابد، تبکی علی من مضی وانت غدا یوردک الموت فی الذی ورد، کہتا اگر آج تو اپنے باپ کی میت پہ روتا ہے، اگر آج تو اپنی ماں کی میت پہ روتا ہے، تبکی علی من مضی وانت غدا، کہتا ہے اگر آج تو اپنے محبوب بیٹے کی میت پہ روتا ہے، اگر تو آج اپنے باپ یا ماں یا محبوب بیٹے کی میت پہ روتا ہے، تبکی علی من مضی وانت غدا یوردک الموت فی الذی ورد، کہتا ہے تو نے دیکھا نہیں محمد جیسا بندہ دنیا میں کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ جیسا بندہ دنیا میں رہا، کہتا ہے محمد کے بعد ساری امت میں سب سے زیادہ رحمت والا بندہ ابو بکر صدیق، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو میں محمد کی امت میں، پوری امت میں سب سے زیادہ رحمت والا بندہ ابو بکر صدیق۔ تو ابو العطاہیہ کہنے لگا میں پاؤں کی ٹھوکر کی نوک پہ مار دوں دنیا کے بادشاہوں کو، کہتا ہے میں اپنی جوتی کی نوک کے اوپر ٹھکرا دوں دنیا کے بادشاہوں کو، کس کے اوپر ٹھکرائے گا؟ کہنے لگا میں صدیق کی جوتی پہ ساری دنیا کو قربان،
سبحان اللہ کیوں؟ وہ محمد الرسول اللہ محبوب ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، محمد کے بعد ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب بندہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کریم نے ابو بکر کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا، محمد کے اوپر بھی موت آئی، ابو بکر کے اوپر بھی موت آئی، عمر عثمان علی پہ بھی موت آئی ہے۔ جس وقت یہ لوگ دنیا میں نہیں رہے، میں تیرے بادشاہوں کو کیا کروں، میں تیرے والدین کو کیا کہوں؟ اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں، تب کی علی محمد وانت غدا یوردک الموت فی الذی وردو، کہتا ہے آج جس کی میت پہ تو روتا ہے، کل کو لوگ اسی طرح تیری میت کے اوپر روئیں گے، کل کو اسی طرح لوگ جو ہیں تیری میت پہ روئیں گے۔ اب کیا کر؟ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ۔ فقرک قبل غناک، اپنی غربت کو امارت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ فراغت کا قبل شغلک، اپنی فارغ رہنے کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ۔ بات سمجھ کے آئی کہ نہیں؟ ان میں سے ہر چیز ایک ایک رحمت کے ساتھ ملاتا جا۔ ادھر 5 رحمتیں، ادھر 5 چیزیں ہیں۔ رحمان بھی رحمت، قرآن بھی رحمت، نبی آخر الزمان بھی، شہر رمضان بھی، اصحاب رضوان بھی۔ ان 5 رحمتوں سے جب تک تو فائدہ لیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کی حفاظت کرے گا، اور تیرے اوپر موت نہیں آئے گی جب تک اللہ کریم تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں بند نہ کر دے۔ ابھی ٹائم ہو گیا ہے عید الفطر کا ٹائم، انشاءاللہ 7:30 بجے جو ہے عید الفطر کا ٹائم ہے، تو آدمی جو ہے اپنے ٹائم پہ پہنچ جائیں۔ باقی یہ رمضان المبارک کا آج 28 رمضان ہے، شاید کہ زیادہ تر چانسز ہیں کہ کل کا یہ ایک روزہ ہوگا، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اب جتنا ٹائم تمہارا گزر گیا وہ تو گزر گیا، ابھی تیرے پاس ایک آدھا دن یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اگر رمضان آ کے ایسے ہی چلا جائے، اللہ تیرے اوپر راضی نہ ہو، پھر تیری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی یہ جو لمحات باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھ۔ ابھی ایک آدمی نے کوئی مسئلہ بھی پوچھا تھا، ہاں، زکوٰۃ اور فطرانہ کے بارے میں۔ مسئلہ جو شریعت کا ہے، ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے اور ایک فرضی صدقہ۔ فرضی صدقہ ہوتا ہے زکوٰۃ اور عشر۔ کیا زکوٰۃ اور عشر ایسے آدمی کو دیا جا سکتا ہے جو شرک کرنے والا آدمی ہے؟ جو شرک کرنے والا آدمی ہے مشرک کے اوپر فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ اور عشر کا پیسہ لگتا، جس آدمی نے بھی دیا اس کی زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ ضائع ہوگی، سوائے موحد کے زکوٰۃ اور عشر دینا یہ جائز۔ باقی نفلی صدقہ جو ہے وہ تم یہودی کو دو، عیسائی کو دو، مشرک کو دو، کافر کو دو، مجوسی کو دو، جس کو مرضی دو، وہ انسانیت کے ناطے سے نفلی صدقہ تم ہر کسی کو دے سکتے ہو، لیکن فرضی زکوٰۃ کسی شرک کرنے والے آدمی کو لگتی۔ نبی علیہ السلام نے معاذ ابن یمن کو گورنر بنا کے بھیجا یمن کا۔ نبی علیہ السلام نے وصیت کیا کی تھی؟ آپ نے فرمایا معاذ خذ من المسلمین وانفق علی المسلمین،
وہاں کے مسلمانوں سے زکوٰۃ لے کے مسلمانوں پہ خرچ کرنا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں سے زکوٰۃ لے کے کن پہ خرچ کرنا؟ مسلمانوں پہ خرچ کرنا۔ اس لیے شرک کرنے والے بندے کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے۔ باقی فطرانے کی رقم جو ہے وہ 100 روپیہ آدمی جو ہے، ہر آدمی کے اوپر فطرانہ جو ہے یہ لازم ہے۔ روزے کا فدیہ جو ہے، روزہ ایک امیر طبقے کا آدمی ہے، ایک متوسط ہے اور ایک غریب ہے۔ روزے کا فدیہ جو ہے، ایک دن کا روزہ رکھوانا کم از کم اس مہنگائی کے دور میں 200 سے لے کے 300 تک کی رقم ایک آدمی کو دینی چاہیے۔ جو سحری اور افطاری اگر کسی آدمی نے کسی کو روزہ رکھوایا ہے تو اس کی رقم جو ہے اتنی ہونی چاہیے متوسط طور پہ۔ اور فطرانہ جو ہے، اگر کوئی آدمی، دیکھو فطرانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ اصل میں جو جنس جس علاقے میں رائج ہو اس جنس کے حساب سے فطرانہ دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے علاقے میں گندم ہے یا چاول ہے، زیادہ جو جنس استعمال ہوتی ہے وہ گندم ہے۔ 2.25 کلو گندم کی قیمت جو ہے وہ ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے۔ اگر وہ گندم 1500 من ہے یا 1600 من بھی ہے تو 100 روپے 37 1-2 روپے کم ہی بنتا ہے 100 روپے میں سے، تو وہ 100 روپیہ یعنی کہ فطرانہ احتیاطاً فی آدمی بنتا ہے، یہ گندم کے حساب سے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی امیر آدمی ہے، اگر وہ چاول کے حساب سے فطرانہ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ 2.25 کلو چاول جو ہے اس کی مالیت 200 سے زیادہ بنتی ہے۔ اگر کوئی آدمی چاول کے حساب سے فطرانہ نکالنا چاہتا ہے تو وہ بھی نکال سکتا ہے، اس کے اوپر ہے حسب توفیق جو ہے اس حساب سے۔ ورنہ اس میں مقدار سونگی بھی ہے، اس میں کھجور بھی ہے، اس میں جو بھی ہے، اس میں مشمش بھی ہے، خوبانی بھی ہے۔ کچھ علاقے ہیں جہاں پہ گندم نہیں ہوتی، وہاں پہ یہ جو ہے مکئی ہوتی ہے تو وہ اس حساب سے دے گی، ان کا فطرانہ ہم سے زیادہ بن جاتا ہے۔ وہاں پہ جنس مکئی ہے یا وہاں پہ جنس کھجور ہے یا وہاں پہ جو ہیں، اس لیے ہمارے علاقے والے جو لوگ ہیں یہ کیا کریں، یا گندم کے حساب سے 100 روپیہ، چاولوں کے حساب سے 200 سے لے کے 250 روپے کے درمیان فی آدمی کا فطرانہ بنتا ہے، جو چاول کا نصاب نکال کے اگر کوئی دینا چاہتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ گندم جو ہے وہ ہر طرف استعمال ہوتی ہے۔ اور عید کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ 7:30 بجے۔ آخر دعوانا۔